زندگی میں جو پہلا سٹیج ڈرامہ دیکھا تھا وہ پنجابی کے خوبصورت شاعر لخت پاشا کا لکھا ہوا تھا. نام تھا اس کا ہنیرے دا پنتھ یعنی اندھیرے کا سفر. اس میں ایک لڑکا گھر سے دہی لینے کے لیے جاتا ہے. رستے میں اسے مختلف کردار ملتے جاتے ہیں. سیاست پر، فلسفے پر، جد و جہد پر، آرٹ پر بحثیں ہوتی ہیں. مجھے یہ تو یاد نہیں کہ آخر میں لڑکے کو دہی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن مجھ سمیت ڈرامہ دیکھنے والے سب اپنے آپ کو دانشور ضرور سمجھنے لگے تھے. ہم چاہے لڑکے ہوں یا مرد یا بزرگ، گھر میں کوئی اور کام کرے نہ کرے، دہی لینے ضرور جاتے ہیں. اور پھر دہی لے کر آتے ہیں تو دل میں ہلکا سا شکوہ بھی رہتا ہے کہ ہماری خدمات کا اعتراف کیوں نہیں کیا گیا. کھانا یقیناً کسی اور نے بنایا ہوگا، برتن بھی کوئی اور دھوئے گا، لیکن دہی کون لایا؟ میں. تو اندھیرے کے اس سفر میں میرا میڈل کہاں گیا؟ اپنی اپنی کلاس اور اوقات کے مطابق لڑکوں کو سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے کی اجازت بھی پہلی بار دہی لانے کے لیے ہی ملتی ہے. بعد میں اگر کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو بھی گاڑی سے اتر کر دہی کی دکان پر جانا پڑتا ہے. اور پھر وہی شکوہ جو پہلے گھر والوں سے ہوتا تھا دہی کی دکان والے سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ 1 کلو خریدنے والے میں، 2 کلو خریدنے والے میں، یا اس بچے میں جو آ کر کہتا ہے کہ مجھے بس 60 روپے کی دہی دے دو، کوئی تفریق نہیں رکھتا. ہم مردوں کی خدمات اتنی ہیں کہ آپ نے دہی کی دکان پر کم ہی عورتیں دیکھی ہوں گی، اور دہی کی دکان پر میں نے کبھی کوئی لائن بھی بنتے نہیں دیکھی. ایک ہمیشہ ہجوم سا ہوتا ہے. تو زندگی میں پہلی بار گزشتہ ہفتے ایک دہی کی دکان پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی دیکھی. ایک بہت اسمارٹ لڑکا دہی بیچنے والا سب کو بڑی مستعدی کے ساتھ نمٹا رہا تھا. قطار میں بچے، بوڑھے، مرد لوگ بالکل آرام سے کھڑے تھے، کوئی شکایت بھی نہیں کر رہے تھے. تو دل میں کھٹکا سا ہوا کہ کیا پاکستان واقعی بدل رہا ہے؟ اور پھر جشن آزادی کے اس موسم میں دل میں ایک امید سی جاگی کہ اندھیرے کے اس سفر میں جو خواب پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کو قائد اعظم پورا نہیں کر پائے، اس کے بعد فیلڈ مارشل اور ضیاء الحق اور شریف اور بھٹو اور عمران خان وہ بھی پورا نہیں کر پائے، بلکہ ہمارے لخت پاشا بھی پورا نہیں کر پائے. تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کے اس سفر میں وہ دہی بیچنے والا اسمارٹ نوجوان ہی ہماری رہنمائی کر دے.